بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سن رہے ہیں زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے. آپ کا میزبان محمد توصیف صدیقی آپ سے مخاطب ہے. کوئی ٹیکنیکل ایشو تھا تو وہ ہم نے ریزالو کیا ہے, تو گفتگو کریں گے ہم. ہمارے اس سے پہلے ہمارے اسپانسر ہیں پلیزنٹ ٹریول. ان کا ایک ایڈ دیکھتے ہیں, چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے. Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel. Located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. Traveling made simpler with Pleasant Travel. اب تمام ویکیشن پیکیجز نہایت افورڈیبل ریٹس پر. اس کے علاوہ یورپ، پاکستان اور افریقہ کے نئے پیکیجز. Pleasant Travel is authorized agent of Emirates Airlines اور آپ کے لیے Emirates Airlines Pakistan Special 3-piece luggage allowed for economy class with all COVID-19 travel safety precautions. Pleasant Travel خدمات کے 30 سال. Call 877-508-1927 اور visit pleasanttravel.com. تو ناظرین آپ جائیے پلیزنٹ ٹریول کے پاس, اور یہ آویزا ہے ان کا فلائر. بڑے خوبصورت عمرے کے پیکیجز بڑی رعایتی قیمتوں پہ ہیں. ان سے کانٹیکٹ کیجیے. سمر کی ویکیشن ہے, پاکستان جائیں, سری لنکا جائیں, انڈیا جائیں, جہاں بھی گھومنا چاہتے ہیں ان سے کانٹیکٹ کیجیے. بڑے پیارے اور اچھے پیکیجز آپ کو دیتے ہیں اور اچھی قیمتوں پہ دیتے ہیں, تو ضرور ان سے کانٹیکٹ کیجیے. اور تو ناظرین آپ نے یہ اعجاز صاحب کا ایک ایڈ دیکھا, اور ان کے سے کانٹیکٹ کیجیے. آرٹسٹ بھی ان کے پاس لائٹ ساؤنڈ سسٹم وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے ان کے پاس, ضرور ان سے کانٹیکٹ کیجیے. ناظرین آپ سن رہے ہیں اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے. آپ کا میزبان توصیف صدیقی آپ سے مخاطب ہے. آج فادرس ڈے کا جو دوسرا پارٹ ہے ایجے صاحب کے ساتھ, آج ہم اس پر گفتگو کریں گے. بڑی امپورٹنٹ اور بڑی آج جو ہے ہم ہسٹری بنانے کے لیے جا رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے ناظرین, اور اس پروگرام کو آپ ہی لوگ کامیاب بناتے ہیں. اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. آج ایجے صاحب جو ہیں بڑی اہم گفتگو, یہ اسپیشل ٹرانسمیشن ہے, اور آج آپ کو پتا میں ہر اتوار پروگرام کرتا ہوں. کمیونٹی اور اعجاز صاحب کی خصوصی درخواست کے اوپر ایک اچانک یہ پروگرام آپ کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے. یہ زیادہ سے زیادہ فارورڈ کیجیے. ہمارے درمیان میں اعجاز صاحب. السلام علیکم اعجاز صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے آپ کو آواز آ رہی ہے؟ پچھلے تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو آیا, آئی ڈونٹ نو سم ہاؤ. یہ لائیو پروگرام میں یہی پرابلم ہوتی ہے, حالانکہ ایوری تھنگ واز اوکے, ایوری تھنگ اپ ٹو ڈیٹ, لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ جب جس کو ہدایت دے دے, اللہ تعالیٰ جو کام کرتا ہے وہ اپنی بیٹی ہر چیز, وہ کہتے ہیں نا یو پلان گاڈ لاف, وہی بات ہے. اعجاز صاحب کیا کہیں گے آپ ہماری گفتگو, کیونکہ آج بڑی ٹو دا پوائنٹ, ہم ادھر ادھر ہینگی پینگی نہیں کریں گے اور ٹو دا پوائنٹ آپ سے بات کرتے ہیں. آج کا جو پروگرام ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے. ہماری بیچ میں کچھ باتیں رہ گئی تھی, آپ نے خصوصی درخواست کے اوپر کہ کچھ باتیں میں مزید کرنا چاہتا ہوں. یہ پارٹ 2 آپ منعقد کیا گیا ہے. ایجے صاحب میں آپ سے بڑا امپورٹنٹ سوال کر رہا ہوں. آپ کے دیکھیں شیطان نے تو کہا ہے کہ میں قیامت تک اب تیری مخلوق کو بھڑکاؤں گا. رائٹ. قیامت اس میں کوئی اب یہ ہر ایک وہ انسانی نہیں جس کے اوپر شیطان غالب نہ ہو, اور وہ انسانی نہیں جس میں کوئی عیب نہیں. بے شک
اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں انسان ہوں اور میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے تو اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے. بے شک. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو موقع دیتا ہے کہ توبہ کرو, کسی کو موقع دیتا ہی نہیں ہے. ایک سانس, میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھا ہے, اوپر نہیں بیٹھا ہوا. بے شک. ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے ہم تھوڑی سی آپ سے شروع میں بات کریں گے. یہ صاحب, آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, جی ہاں, الحمدللہ مسلمان تھے, کلمہ گو تھے, پھر بالکل. آپ نے اپنا نام تبدیل کیا, اپنا مذہب تبدیل کیا, آپ یہودی ہو گئے, آپ نے اپنا آوی جناتھن برگ رکھ لیا. اس کے بعد آپ نے اپنی ایک طویل زندگی گزاری اسی نام کے ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری دنیا میں کووڈ آیا, سب لوگ بیمار ہوئے, اس کا شکار آپ بھی ہوئے, آپ کی طبیعت بہت زیادہ حساس ہوئی. پچھلے 2-2.5 سال سے آپ ٹریٹمنٹ کے اوپر ہیں, ابھی ریہیب سینٹر میں ہیں. اب آپ جی, اور آپ اب کیا ہیں, یہ ذرا کلیئر بات ہونی چاہیے کہ اب آپ مسلمان ہیں, دائرہ اسلام میں آ گئے ہیں, آپ کون سے مذہب کو فالو کر رہے ہیں اس وقت, پلیز بتائیے ہمارے لسنر کو. جی ضرور, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اس کا دوسرا پارٹ بنایا, سو نائس آف یو. پہلے تشریح کی رہ گئی تھی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جی میری نئی بھائی سے بھی بات ہوئی تھی. دیکھیے, اسلام میں پیدا ہوئے, ٹھیک ہے, یہ دین ابراہیمی ہے. قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے کہ تمہاری کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کتاب والوں کے پاس جاؤ. کتاب والے یہی ہیں, عیسائی اور یہودی. بھائی 3 کی سب سے پہلے دین ابراہیمی, خدا کا تصور حضرت ابراہیم لائے. حضرت ابراہیم کے فوراً بعد 80,000 اور ریلیجن آئے جو کہ پیگنز ہیں, یعنی کہ بت پرست. صرف یہی 3 مذہب ایسے ہیں جو اہل کتاب ہم کہتے ہیں جسے خدا کی لکھی ہوئی کتاب ہے. تو چند چیزیں ایسی تھی جو مجھے باتر کرتی تھی, میں کتاب والوں کے پاس چلا گیا. میں نے ان سے پوچھا اس میں کیا برائی ہے. بہت سارے لوگ پاکستان میں ہیں, جاوید مسیح, سلیم مسیح, تو یہ تھوڑی کہ وہ کرسچن تھے, وہ مسلمان ہو گئے. نہیں, آپ جہاں رہتے ہیں 9/11 کے بعد امریکہ چینج ہو گیا, اور ہماری پرورش وغیرہ امریکہ میں ہوئی ہے, ہمارے جینا مرنا ان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, صاف لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ بھائی سورہ اسرائیل آپ پڑھیے, اس میں لکھا ہوا 3 وقت کی نماز کا ذکر ہے, 5 وقت کا نہیں. اب یہ 2 قصے ہیں, یہ ایک الگ قصہ ہے. ہم ابھی میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں اس پر پوائنٹ پہ رہتے ہیں, کیونکہ یہ بہت طویل, کیونکہ میں بھی عالم دین نہیں ہوں, اور لیکن بیسک نالج سب کو ہونی چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے. بتائیے کہ آپ ابھی کون سے ریلیجن میں ہیں؟ الحمدللہ میں اسلام میں پیدا ہوا ہوں, میں مسلمان ہوں. میں حضور پاک کو آخری نبی سمجھتا ہوں. قرآن آخری کتاب ہے. یہ 3 کتابیں ہیں, اس میں قرآن آخری کتاب ہے جو مکمل ہے. مزے کی بات یہ ہے, اور امریکنز کہتے ہیں, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. بھائی یہ جو ادارہ ہے, وہ کہتا ہے 100 بہترین لوگوں میں سے نمبر 1 حضور پاک کو دیا ہے. آپ کلمہ گو ہیں؟ بالکل. کلمے دیکھیے 2 قسم کے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. پرابلم کیا ہے, یہ خامخواہ مجھے تو نہیں پتا کہ آپ سے کیا ہو رہا ہے, کون لوگ. اگر میں ایک سوال بڑا اہم کرنے کے لیے جا رہا ہوں, خدا نہ خواستہ اگر آپ کو زندگی میں کچھ اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے تو اسلامی طریقے سے آپ کی تدفین کی جائے؟ سب کے ساتھ ہوگا یہ, ٹھیک ہے. مرنے کے بعد جیسا میرے گھر والے, جیسے میرے بچے, جیسے میری وائف چاہے گی, میری تو خواہش ہے کہ میں اپنے بچوں کے بعد واپس جاؤں. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں اگر میں خدا آپ, یہ تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اتنی میرے لیے وہ کچھ کر رہے ہیں. مجھے تو آپ اپنے میرے بچوں سے اور بیوی سے ملواتے ہیں, تو میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں گا. بھائی زیادہ فہمیاں بڑھ گئی ہیں, فہمیاں چند چیزیں کہ میری سمجھ میں نہیں آتی ہیں کہ خدا کو منع کر دیا شیطان کی مجال نہیں ہے. یہ تو انسان ہی ہے جو خدا کے ساتھ منہ چڑھاتا ہے اور اس کے احکامات کو انکار کرتا ہے کیونکہ خدا نے چھوٹ دی ہے. تو ناظرین, ایجے صاحب سے بات ہو رہی ہے, کلمہ گو ہیں, اسلامی طریقے سے تدفین کے انتظامات جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح وہ بھی چاہتے ہیں اور حق پر ہیں. آپ جو یہودیزم میں ایجے صاحب, آپ جو یہودیزم میں چلے گئے تھے, آپ واپس واقعی دائرہ اسلام میں ہیں؟ بھائی چلے نہیں گئے تھے. اچھا, آپ کو جانکاری ہونی چاہیے. جی بولیے. جو ویور میرے سن رہے ہیں, جو مسلمان ہیں, جو اہل کتاب ہیں,
جی جی تو ہونا چاہیے. یہ نفرتیں آپ نکالیں دنوں سے بھائی, ایسا نہیں ہے. یہودیوں کا سب سے اہم دن جو ہے وہ جمعے کی رات اور ہفتے کا دن ہوتا ہے, سب سے اہم پورے سال میں, اور ہر ہفتے آتا ہے, اور وہ اس دن دوسروں کے لیے عبادت کرتے ہیں بھائی. ٹھیک ہے, اچھا. تو ایجے صاحب دوسرا کیونکہ یہ پروگرام بڑا لمیٹڈ ہے, کیونکہ آج کا پروگرام کیونکہ تھا نہیں ہے, اسپیشل ٹرانسمیشن ہے, بڑی ٹو دا پوائنٹ بات کریں گے. بچوں کے حوالے سے, وائف کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ ان کے ساتھ جو ناانصافیاں کی ماضی کے اندر, آپ گھر چھوڑ کے چلے گئے, وہ کہتی ہیں ہمیں چھوڑ کے چلے گئے, بہت ساری باتیں ہیں, آپ اپنی غلطیوں کا ادراک کس طرح کریں گے, کیا کہیں گے ان کو, اپنے بچوں کو اس پروگرام کے توسط سے؟ سب کے نام لے کے, حسن صاحب ہیں اپنے پروگرام میں, ہاں جی جی بولیے. بالکل بالکل توصیف بھائی, میں گھر چھوڑ کے نہیں گیا, مجھے گھر میں نہیں آنے دیا گیا. ٹھیک ہے, میں نے جو کہا تھا آپ کو کہ 95% میری غلطی ہے, 5% میری بیوی کی ہے, تو وہ 5% میں یہ ہے کہ اس نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ مجھے بچوں سے دور کر دیا. اب جب بچوں کا پاؤں میرے جوتے میں آ گیا تو اس نے مجھے باہر کر دیا. میں ناراضگی نہیں کر رہا ہوں, نہ میں اس کے خلاف ہوں. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا بچے بہت اچھے ہیں بھائی, کون باپ نہیں چاہے گا اپنے بچوں کے ساتھ رہنا. مجھے بچوں کے بارے میں کسی کا نہیں پتا کس کو کیا پسند ہے, کس کو کیا نہ پسند ہے بھائی. کوئی یہ واحد ایک آپ شخص ہے, میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں اپنے ویورز کو کہتا ہوں کہ توصیف صدیقی ایک بہت عظیم انسان ہے. ارے کسی نے تو مجھ سے پوچھا, مجھے میرے بڑے اچھے اچھے دوست ہیں, بہت ہوشیار دوست ہیں, آج تک کسی نے مجھ سے یہ سوالات نہیں کیے جو آپ کر رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے یہ بات کہ آپ نے مجھے پہلے سے تیار بھی نہیں کیا. جی جی بالکل, یہ تو لائیو لکھا ہوا آپ کے لیے سامنے, لائیو ہوں میں, تو آپ مجھ سے پوچھیں گے, آپ کو اسپارٹینیس جواب دے رہا ہوں. جی جی جی, نہ میں آپ کے ساتھ کوئی اداکاری کر رہا ہوں, نہ آپ میرے ساتھ کوئی اداکاری کر رہے ہیں. جی جی بھائی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی تین کتابیں ہیں جو ایک خدا کو مانتی ہیں, باقی سب اس کے بعد آئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کے ورژن لے کر آئے ہیں. ایجے صاحب, آپ بچوں پہ ہم بات کر رہے تھے, ہم وہیں رہتے ہیں. بچوں کے جس طرح آپ نے کہا کہ مجھ سے غلطیاں ہوئیں, مجھے نکالا گیا, دیکھیں وقت اچھا ہو یا برا ہو گزر جاتا ہے, لیکن آپ کی وائف نے وہ برا وقت گزارا ہے. بہت کی پیشنٹ تھی, اس میں وہ جاب بھی کر رہی تھی اور اپنے بچوں کو اور ریہاب پہ بھی جاتی تھی. معاف کیجیے گا, میں آپ کو روکوں گا بھائی. وہ میری وائف کینسر سروائیور ہے. جی جی, انہوں نے مجھے پتا چلا ہے کہ وہ میری دعاؤں سے بچی. تو پھر اگر میں آپ کو اس بات کا دعویٰ کروں کہ جب مجھے پتا چلا تھا شکاگو میں, اور میں کراچی میں تھا اس وقت, تو بھائی مجھے بے حد صدمہ تھا. میں اس طریقے سے رویا, میں نے آپ کو پہلے کہا تھا میں 2-3 دفعہ اپنی زندگی میں رویا ہوں. ایک وہ وقت تھا کہ جس سے مجھے پتا چلا میرے گھر والے وہاں موجود ہیں, میری ماں وہاں موجود ہے, میری بہنیں وہاں موجود ہیں, سب کے پاس پیسے ہیں, اور میں بروک ہوں. یہ لوگ مجھے ایک ٹکٹ نہیں دلوا سکتے تھے, فوراً مجھے پہنچاتے, لیکن نہیں ایسا ہوا. بہرحال ماضی تو ماضی ہے. ٹھیک ہے صاحب, آج آپ تمام بچوں کا نام لے کے ہمارے پروگرام کی طرف کیا کہیں گے؟ نام لیں اور بچوں سے, وائف سے معافی مانگیں. آپ نے جو غلطیاں بتائیاں کی ہیں 95%. حسن, علی, عمر, شان, میرے بیٹے, forgive me. I'm not feeling well. I may have more energy if you guys are close to me. You see, I'm not ready for talk. میرا دل بھر رہا ہے, میرے بچوں میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں. میں کیا کہہ سکتا ہوں, میری آواز بھی نہیں نکل رہی. بھابھی سے کیا کہیں گے آپ ایجے صاحب؟ بھابھی سے کیا کہیں گے؟ آپ مانگتا ہوں بھائی, میرا ہاتھ بھی تو نہیں چل رہا نہیں گیا. ابھی ایجے صاحب کلائنٹس پڑھ رہے تھے پروگرام سے پہلے, انہوں نے اپنی تھیراپی کی, تھیراپی کرنے کے بعد جی بھابھی سے مخاطب ہوں ایجے صاحب آپ. اچھا, وہ سن رہی ہے آپ یہ سن رہی ہیں نہیں سن رہی, آپ بھابھی سے مخاطب ہوں جی. ہاں, توصیف بھائی کا بہت شکریہ بھائی. بھول جاؤ ساری باتیں یار, میں نے بول دیا نا ان کو تو کہ تم لوگ غلط فہمی میں آ گئے. اب نئی زندگی آپ کیسے گزارنا پسند کریں گے اگر بھابھی آپ سے کانٹیکٹ کر لیتی ہیں, اگر ان کے دل میں جاتے ہیں, اللہ ان کی دل میں اپنا نور اتار دے, اپنی محبت اتار دے. جی میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیوی بچوں کو واپس جاؤں. میں تو وہ شاور ہوں, میں نے آج تک بیوی سے کبھی چائے کے لیے نہیں کہا, پر چائے پیتا ہی نہیں. میں دل کی گہرائیوں سے معافی مانگتا ہوں, اور آپ کے پروگرام کے توسط سے اس کا اجر آپ کو اللہ دے گا. آپ کو اندازہ نہیں ہے
کہ میں کتنا خوش ہوں آپ کے موو سے. اور میں آپ سے شکریہ کرتا ہوں نعیم صاحب کا, خورشید صاحب کا, پاشا مکرم کا, یہ جتنے دوست ہیں, نوشاد عالم. بہرحال اللہ آپ کو خوش رکھے. اللہ آپ اگر بھابھی آپ کے پاس آ جاتی ہیں, آپ کی غلطیاں بتائیے, اللہ کرے میری دعان, اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول کا وقت ہو جائے, بچے آپ کے پاس آ جائیں, تو بقیہ زندگی آپ کیسے گزارنا پسند کریں گے؟ کیا اپنی غلطیوں کا کیا کریں گے آپ؟ کس طرح بالکل آپ کہیں تو میں بالکل میں تختی لٹکا لوں گا اپنے گلے میں بھائی, روزانہ لگی رہی, ایک میڈالین بنا لوں گا, اپولوجائز. بھائی کس کا دل نہیں چاہتا ہے؟ اور خاص طور پہ میرے بچوں نے بہت اچھا ہے, لائق بنے, بہت اچھا پڑھا ہے انہوں نے. جی جی. اور ماشاء اللہ نے بہت اچھا اٹھایا ہے بیوی نے, رخسانہ نے. جی جی. بھائی مجھے نہیں انتہائی باہمت خاتون, جو جس طرح آپ نے بتایا بھی, اور مجھے بھی پتا چلا کہ کینسر میں ریہیب میں انہوں نے بالکل آئیڈیا نہیں تھا, بالکل آئیڈیا نہیں تھا. اتنی بہادر اتنے بڑے کام کر جائے گی, یقین نہیں آتا, یقین نہیں آتا. آپ یقین کریں مجھے بھائی, یقین کریں, جب مجھے ان کی داستان پتا چلی, یقین کریں میں آپ سے بات کر رہا ہوں, خدا گواہ ہے اس وقت میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میرے الفاظ ٹوٹ رہے ہیں. میں یقین کریں کہ وہ کتنی عظیم عورت ہے, آپ نے اس کی قدر نہیں کی یار زندگی میں. یار بس بہت غلطی ہو گئی, میں اب کیا کروں. مجھے تو آج بھی وہ ویسی دکھتی ہیں, وہی وزن ہے ان کا. بھائی کینسر سروائیور ہے, بہت بات ہو رہی ہے. میں جب کہہ رہا ہوں کہ میری دعا سے بچی ہے, وہ بات ختم. اور میں اس کی دعا سے بچا ہوں, اور اپنے محبوب دوستوں کی وجہ سے. میرا تو کام ہو گیا تھا بھائی. میں اپنے پروگرام کے توسط سے علی, حسن, شان, اور آپ تیسرے بیٹے کا چوتھے بیٹے کا نام کیا ہے آپ کے؟ شان, عمر, علی اور حسن, یہ 4 بیٹے. آپ سے رخسانہ بھابھی, آپ سے اے بھائی معافی مانگ رہے ہیں, ہمارے پروگرام کے توسط سے یہ اسپیشل ٹرانسمیشن کی گئی ہے. بھول جائیں تھوڑی دیر کے لیے, واقعی انسان غلطیاں کوتاہیاں کس سے نہیں ہوتی. میری بیوی بھی کبھی کبھار ناراض ہو جاتی ہے مجھ سے, ہماری بھی آرگومنٹ ہو جاتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتا, اس کا خیال نہیں کرتا, اپنے بچوں کا خیال نہیں کرتا. اے بھائی سے بہت بڑی غلطیاں ہوئی ہیں جو ناقابل تلافی ہیں. میں تو یہ کہوں گا, آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا دل دیا ہے, دلوں میں گنجائش. ایک زمانہ تھا جب دل بھی بڑے تھے, پتیلے بھی بڑے تھے. آج مجھے پتا ہے کہ دل بھی سکڑ گئے, پتیلے بھی چھوٹے ہو گئے, لیکن یہ آپ کے لیے, یہ دارہ اسلام میں بھی ہیں, یہ آپ کی کیئر کرنے کے لیے تیار ہیں, یہ آپ سے ملنے کے لیے تیار ہے. ایک موقع انسان کو ضرور دینا چاہیے, ہمارے پروگرام کے توسط سے دیں, یا ان کی توبہ جو یہ کر رہے ہیں اپنی ان کی بات پر, ایک دفعہ ان کو ضرور موقع دیجیے. ہماری آپ سے درخواست ہی ہم کر سکتے ہیں. میں بھی آپ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں کہ خدا را, اے صاحب ہمارے دوست بھی ہیں, ہمارے کمیونٹی کے ستارہ بھی ہیں, ایک دفعہ ضرور موقع دیجیے, کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی. مجھے بھی کچھ کہنے کی اجازت ہے, میں نعیم صاحب ہمارے درمیان میں ہے. نعیم صاحب جی قریب آ جائیے کیمرے کے. جی جی بالکل, یا کال کر لیجیے. میں ایکچولی فون پہ ہوں, میں آپ سے صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایجے سے میری بھی رفاقت ہے کچھ پچھلے 2 سالوں سے, جب سے یہ. نہیں صاحب آپ پیچھے آ جائیں, ان کے پیچھے آ جائیں تو آپ کی پکچر بھی آ جائے گی, ان کے بیک پہ آ جائیں. جی جی جی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایجے بھائی سے میری بھی کچھ رفاقت ہے پچھلے 2 سالوں سے. جی جی. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل دوسری زندگی دی. یہ وینٹیلیٹر سے جو ہے وہ نکلے کووڈ کے بعد, جو کہ ہارڈلی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو آپ فنگر پہ کاؤنٹس کر سکتے ہیں کہ جو وینٹیلیٹر سے سروائیول ہے. اور یہ 2 سال اپنے بیڈ سے اٹھ نہیں سکے, اور میں ان سے آگے کہتا تھا خدا کا واسطہ اٹھ کے بیٹھو, تو ان سے بیٹھا نہیں جاتا تھا. پچھلے تقریباً 2 سال سے یہ شعاب میں گئے. شعاب ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے جی جی, اور وہ ایکسٹینسو فزیکل تھراپی ان کی گئی, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دیا, معجزہ دیا کہ یہ واکر کی مدد سے چل پھر سکتے. انہوں نے مجھ سے اپنی کئی دفعہ فیملی افیئر کا ذکر کیا, اور انہوں نے اوپنلی ایڈمٹ کیا کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں سے معافی مانگ سکوں. جب مجھے ان کی ضرورت تھی تو مجھے شیطان نے برگلا دیا, اور میں دین اور دنیا اور اپنی اولاد اور اپنی پیاری بیوی سے جو ہے میں دور ہو گیا. اور میرے ذہن میں آج بھی اس بات کا
इकरार करता हूं कि पत्ता भी जो है वो अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर जो है नहीं हिल सकता। बेशक ये अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी है, उसने मुझे एक जिंदगी बख्शी है, और ये जिंदगी सिर्फ इसलिए बख्शी है कि मरने से पहले मैं अपने बीवी बच्चों से हाथ जोड़ के माफी मांगू और वो मुझे माफ कर दे, ताकि मैं दिल का बोझ हल्का हो जाए, दिल का बोझ हल्का हो जाए और इजीली इस दुनिया से रुखसत हो जाए। राइट। आपका मैंने पहला प्रोग्राम भी सुना था फादर डे पे, जी शायद ये एक्सप्लेन नहीं कर सके। आज मैं इनसे कहूंगा ये अपनी जबान से इकरार करें कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे पे बिलीव करते हैं, एक अल्लाह पे बिलीव करते हैं, एक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बिलीव करते हैं और उनको आखिरी नबी मानते हैं और उनकी तालीम पर जो है ये उसे इकरार करते हैं, अमल करते हैं। जी एजे साहब आपसे बात, जी एजे साहब बोलिए क्या कहेंगे। और ये अपनी जबान से कहेंगे जी और क्योंकि ये एक हकीकत है, हम इस दुनिया में आए हैं, हमें मरना भी है और इनकी ख्वाहिश है कि इनको बिल्कुल इस्लामी तरीके से जो है तदफीन की जाए। और ये अब अल्लाह ताला ने इनको हिदायत दी है, ये लौट आए, मगर लौटने में इन्होंने इसलिए देर कर दी है कि अभी तक इनके बीवी और बच्चों ने इनको माफ नहीं किया है। मैं अपनी भाभी से इल्तिजा करता हूँ कि बहुत इंसान बहुत कमजोर है और सुलह रहमी की तालीम देता है कि अपने अजीज रिश्तेदारों को माफ कर दें, यही आपके पास भी जन्नत में जाने का जो है एक रास्ता है और यही एजे के पास जाने का एक रास्ता है। मैं अपनी बात खत्म करूंगा, आपका जो सवाल है हम एजे भाई से करें, क्योंकि ये पॉइंट से बेवर हो जाते हैं हमेशा, इसलिए मुझे इनकी तर्जुमानी में कुछ लफ्ज अदा करने पड़े। प्यारे बच्चों, आप भी माफ कर दें, आपके वालिद साहब रिहैब सेंटर के अंदर है पिछले 2 साल से, आके सिर्फ इनको मिल जाइए और आपसे कोई जो है वो दरखास्त नहीं है सिवाय इसके कि अपने वालिद साहब को माफ कर। जी एजे साहब क्या कहेंगे, वो आप कल वाली बात कर रहे थे वो दोहरा दीजिए। जी बहुत अच्छी बात की है दादा का, बहुत शुक्रिया रहीम साहब का। जी हाँ, आप वो दोहराइए जो उन्होंने मुझे कहा कि कलमा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे भाई, हम कलमा गो है, हजूर पाक पे पढ़िए, ठीक है, दीन इब्राहिम पे मानने वाले हैं। जी पढ़िए, कलमा पढ़िए। हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे यकीन है भाई। अब ये बताइए कि आपके बच्चे, एड्रेस बताइए, आपकी वाइफ कहाँ आके आपसे मिले। अरे वाह, 6601 वेस्ट टूई एवेन्यू, रूम नंबर 312, और ये नाइल्स बन जाता है। 601 ये एपेरियन केयर सेंटर है। जी दोबारा से रिपीट कर दे, 6601 वेस्ट टूई एवेन्यू, नाइल्स इलिनॉय, रूम नंबर 312। और ये रिहैब सेंटर का नाम जरा रिपीट कर दीजिए। एपेरियन, दोबारा बोलिएगा जरा सर। जी एपेरियन, ठीक है। मैं दोबारा से हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज इस आदमी की अल्लाह ताला ने हो सकता है इसलिए जिंदगी की है कि अपनी गलतियां सुधार ले, अपनी गलतियों पर नादिम है। इन्होंने जो किया दारा इस्लाम में भी हैं, बच्चों से मोहब्बत, वाइफ की वापसी चाहते हैं। हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से इन्होंने मैसेज दिया अपनी फैमिली को, जो माजी में गलती हुई उनको दोबारा दोहराने का इन्होंने वादा भी किया कि मैं ऐसी कोई अब गलती नहीं करूं और मैं मरूं तो अपने बच्चों के हाथों में अपना दम तोड़ूं, मेरी बीवी का हाथ मेरे हाथ में हो। न जाने कब क्या हो जाए किसी को। तौसीफ सिद्दीकी आज आपके सामने बैठा है, हो सकता है कल ना हो, किसको क्या मालूम। भाई क्या बात कर रहे हैं। प्लीज दरगुजर से काम लें। मैं फिर यही कहूंगा कि ये प्रोग्राम करने का मकसद ना किसी की दिल आजारी करना थी, ना किसी के घर के मामला, वो कहते हैं ना डोंट ब्रेक योर ट्रूथ आउटसाइड, ये ऐसा हरगिज मतलब नहीं था। एजे साहब हमारी कम्युनिटी के, इनके वालिद साहब इजहार साहब बहुत बड़ा नाम था पाकिस्तान में। इन्होंने आज अपनी गलतियों के बारे में बात की और माफी भी मांगी और दोबारा बार बार माफी मांग रहे हैं और अपने दोस्त अहबाब से भी माफी मांग रहे हैं कि भाई अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दो। जी हाँ बिल्कुल। आखिर में एजे साहब क्या मैसेज देना पसंद करेंगे, तो फिर हम ये प्रोग्राम को वाइंड अप करें अपने। जी हाँ बिल्कुल। सारे दोस्तों का बेहद शुक्रिया और अपनी बहनों का शुक्रिया
بچوں کا تو خیر خاص طور پہ شکریہ، اور رخسانہ کا تو خیر وہ تو ہے ہی، میں کیا کہوں، جب وہ ملیں گی تو میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال یہ نہیں کہ کیا کہوں، کہہ دیں بھائی مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، غلط فہمیاں تھی جو ایکیومولیٹ ہو گئی، اور اس کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ دنیا کو سمجھنے کے لیے مرد کا ہونا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک تو لے آئیں، بہت اچھی بات ہے، نظر ثانی کریں، میں ایک اور چیز چاہتا ہوں میرے بچوں کی شادیاں جلدی ہوں۔ جی جی، بہت اچھی سوچ ہے، میں بھی سوچ کے قائل ہوں، اور جو ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ کہ عاقل بالغ ہو جائے بچے کی شادی، اور جو نصیب میں لکھا ہے وہ ملے گا، وہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ جی جی، اور مجھے اتنا نہیں ملا کہ میں بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ ٹائم گزارتا، بس بہت غلطیاں ہو گئی، بس توصیف بھائی خدا آپ کو زندگی صحت دے، لمبی عمر پائیں، اور میں بے انتہا دعائیں ہیں آپ کے لیے۔ یار ایجے بھائی آپ نے تو مجھے رلا دیا ہے یار، یقین کریں میرا دل بھرا ہے آپ سے بات کر، یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ نے آپ کو بنایا ہے، وہ تو بغیر آپ کی بھی کرا سکتا تھا یہ کام، آپ کو کیوں چوز کیا اس نے؟ بھائی آپ برابر کے شریک ہیں بھائی۔ کووڈ کے بعد آج آپ کو پتا نہیں، میں بھی ایک ہفتے ہاسپٹل میں رہ کر آیا، تو 2020 کی بات ہے، پاکستان سے آیا کووڈ، میں جس کمرے میں تھا ایک ہفتے تک، میں ایسا لگا میں کمرے میں نہیں ہوں، قبر میں ہوں۔ مجھے یاد ہے، جی ہاں، لوتھرن ہاسپٹل میں بات ہوئی تھی آپ سے، جی ہاں جی، اور آپ نے 2.5 سال گزار دیے ایک کمرے میں۔ 2.5 سال، جی ہاں بالکل، ابھی 1.5 مہینہ ہوا ہے بھائی، کھڑا ہوا ہوں 1.5 مہینے تک، 2 سال اور 1.5 مہینہ میں بستر پہ پڑا ہوں۔ اسی آس پر کہ میں معافی مانگوں گا بچوں سے، بیوی سے، اور ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، یہ مجھے سزا ملی ہے، یہ خدا کے یہی طریقے ہیں، خدا کی طرف سے واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، اور میجر ٹو میجر ہوتا ہے۔ اللہ اپنی غلطیاں تو انسان کو معاف کر سکتا ہے، لیکن انسان کو انسان سے معافی مانگنی ہے، جو کہ اسلام بھی کہتا ہے، اور جو آپ نے کروا دیا یہ، اگر یہ لوگ مجھے معافی کرتے تو میری آخرت تو بگڑ گئی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنی جلد وہی بات وہیں آ گئی کہ اگر کسی مخلوق سے کوئی ناانصافی کی ہے تو پہلے اس سے معافی مانگو، پھر مخلوق بنانے والے سے معافی مانگو، اگر نہیں معافی ہوگی جب تک معافی ہوگی ہی نہیں۔ ہاں، انسان کا تعلق انسان سے ہے، بالکل بھائی 40 سال ہو گئے یہاں پہ، آج تک کسی کے ساتھ چیٹنگ نہیں کی، کسی کے ساتھ کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جان سے بوجھتے، جی ٹھیک ہے؟ تو میرا تو سوائے گھر والوں کے علاوہ، بیوی بچوں کے علاوہ، میرے سے کسی سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب یہ لوگ معاف کریں گے تو مجھے اپنی آخرت کی فکر ختم ہو جائے گی نا۔ اللہ سے جو تعلق ہے، اللہ تو بہت ہی بے نیاز ہے، وہ تو بہت ہی رحم دل ہے، وہ اپنی غلطیاں سب کو معاف کر دیتا ہے، لیکن انسان کا انسان سے تعلق جو ہے، وہ انسان کو انسان کے ساتھ ایسا کام ہی نہیں کرنا چاہیے۔ میں اپنے ویورز کو بھی یہی کہتا ہوں کہ بہت محتاط رہیے، انسان کے ساتھ بھلائی کر سکتے تو آپ کریں، کوشش کریں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی بھی لحاظ جی مزاج کی چڑچڑی میں تو ہٹ جائیں آپ وہاں سے۔ جیجے صاحب یقیناً یہ پروگرام بھابھی بھی سنیں گی، یہ پروگرام بچے بھی سنیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں رحم پیدا کرے، نرمی پیدا کرے، جو حکم ہے جس طرح میرے نبی میٹھے سچے انسان تھے، ان کی زبان میں تھی، اللہ تعالیٰ ایسی کوئی بات آپ کی ان کے دل میں اتر جائے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے بھائی، اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں، یقیناً میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور یہ بھابھی کا، بچوں کا جو بھی مسئلہ ہے یہ ختم ہو، اور ایک ہو، اور زندگی سے اچھی طریقے سے زندگی گزاریں۔ آپ جو ان کے ساتھ کر سکتے ہیں اچھا کیجیے، آئی نو کہ یو آر سک اور ابھی ٹریٹمنٹ پر ہیں، اور یقیناً بچے بھی آپ کے تابع دار ہوں اور آپ ان کے تابع دار ہوں، آپ دونوں ہنسی خوشی، جس دن پہلے دن آپ کے والد صاحب لے کر آئے تھے ان کو آپ کے لیے اسی طرح زندگی گزاریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، یو ویلکم، اللہ حافظ۔ ناظرین، ایجے صاحب ہمارے درمیان میں تھے، یہ اسپیشل ٹرانسمیشن تھی فادرز ڈے کے حوالے سے۔ ایجے صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، آج پورے پروگرام میں انہوں نے سر عام سب کے کہا کہ وہ بھٹک گئے تھے، دائرہ اسلام سے گئے وہ یہودی ازم کی طرف، پھر واپس آئے، اور انہوں نے ریفرنسز بھی دیے، آپ نے وہ بھی دیکھے، اور اس کے بعد انہوں نے بچوں کو بھی بتا دیا، ایڈریس بھی بتا دیا، 6601 ویسٹ ٹوہی نائز میں آپ بچے کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں ریکویسٹ کروں گا ہاتھ جوڑ کر کہ ہو سکے صرف اس فقیر کی بات مان لیجئے، اس کمیونٹی کے لوگوں کی بات مان لیجئے، ایک مرتے ہوئے آدمی کی بات مان لیجئے۔ کہتے ہیں نا کہ مرنے سے پہلے تو
ہر کوئی اس کی آخری خواہش پوچھتا ہے. یہی سمجھ لیجئے کہ یہ ہو سکتا ہے اے صاحب کی آخری خواہش ہو. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کے دم نہیں نکل رہے تھے, ماں قریب نہیں تھی, باپ قریب نہیں تھا, پھر ان کے حوصلہ افزائی ہوئی, بات کی, اختلافات تھے, جو بھی تھے ختم ہوئے, تو جب جا کے دم نکلا. اے صاحب کو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اپنی غلطی کوتاہی معاف کرنے کے لیے. آپ کی پوری فیملی سے, تمام چاروں بچوں سے اور بھابھی سے ریکویسٹ ہے, کر لیجئے اگر آپ کر سکتے ہیں, لیکن کریں تو دل سے کیجئے. میں اے جے کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ بھی کریں, دل سے کریں, اور انہوں نے ہاتھ اپنا آگے بڑھا دیا ہے تو پلیز اس ہاتھ کو تھام لیجئے. ساتھ ہی محمد توصیف صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا ہمارا سب کرنے کے بعد. اللہ حافظ.